یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی نعمت اسلام کے اوپر شکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کرنا مالی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی بھی سنت ہے، اور ہمارے آقا و مولا نبی مکرم شفیع معظم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اس تعریف میں 3 چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز ہے مخصوص جانور، دوسری چیز ہے مخصوص دن، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ مخصوص جانور شریعت نے مقرر کیے ہیں قربانی کے لیے، اور جو شریعت مطہرہ نے خاص کر دیے ہیں ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور وہ جانور کون سے ہیں؟ نمبر 1 اونٹ، نر ہو یا مادہ ہو۔ نمبر 2 گائے یا بیل، بھینس اور بھینسا جس کو ہم اپنی زبان میں کٹا کہتے ہیں، یہ بھی گائے کی جنس میں ہی شامل ہے۔ اور تیسری قسم ہے چھوٹے جانوروں کی، وہ بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے۔ تو یہ جو شریعت مطہرہ نے جانور خاص کر دیے ہیں، 3 قسم کے جانور، ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہرن اگرچہ حلال ہے شریعت میں، اور جنہوں نے گوشت کھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے اور یہ مہنگا بھی بڑا ہے، تو اگر کوئی کل عید کے بعد ہرن قربانی کر دے تو گوشت تو حلال ہوگا مگر اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو جانور شریعت نے خاص کر دیے ہیں صرف انہی کے اندر ہم رہیں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو جس طرح جانور خاص ہیں، اسی طرح ان جانوروں کی عمریں بھی شریعت نے خاص کی ہیں۔ اگر کوئی اونٹ کرنا چاہتا ہے، مذکر یا مؤنث، نر یا مادہ، تو شریعت مطہرہ نے اونٹ کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ بولیں کتنی؟ 5 سال۔ اور 5 سال کا مطلب ہے 5 سال عمر مکمل ہونے کے بعد اونٹ 6 سال میں لگ چکا ہو۔ اگر 1 دن بھی کم ہوا یا 1 گھنٹہ بھی کم ہوا 5 سال ہونے میں، تو ایسے اونٹ کو ذبح کرنا قربانی میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی گائے کرنا چاہتا ہے، وچھا کرنا چاہتا ہے، کٹا یا کٹی یعنی بھینس یا بھینسا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی عمر شریعت نے کتنے سال مقرر کی ہے؟ 2 سال۔
اور 2 سال کا مطلب ہے 2 سال مکمل ہونے کے بعد تیسرے میں لگ چکا ہو۔ اگر 1 دن بھی عمر کم ہوئی، 1 گھنٹہ بھی 2 سال سے عمر کم ہوئی تو شریعت میں ایسے جانور کا گوشت تو حلال ہے مگر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی چھوٹا جانور کرتا ہے، بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی، تو اس کی عمر شریعت نے 1 سال رکھی ہے، 1 سال مکمل۔ ہاں دمبا وہ اگر 6 مہینے کا بھی ہو مگر اتنا موٹا تازہ صحت مند ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو ایسے دمبے کی قربانی 6 مہینے میں بھی جائز ہو جائے گی، مگر یہ صرف دمبے کے اندر ہے اور کسی بکرے یا بکری کے اندر نہیں ہے، اس میں 1 سال پورا کرنا ضروری ہے۔ تو جانور بھی مخصوص ہیں اور ان جانوروں کی عمریں بھی مخصوص ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ بڑا خاص میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے جمعہ میں صرف انشاءاللہ مسائل ہی ذکر کریں گے قربانی کے فضائل اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر، یہ پچھلے 2 جمعوں سے لگاتار ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ صرف قربانی کے مسائل، جو چیدہ مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ہاں جانوروں کے دانت چیک کیے جاتے ہیں۔ بڑا جانور کسی نے لینا ہو تو ہم اس کا منہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ دوندا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں شریعت مطہرہ میں جانور کا دوندا ہونا شرط نہیں بلکہ اس کی عمر کا پورا ہونا یہ شرط ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر آپ کے گھر کا جانور ہے اور آپ کو کامل یقین ہے کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے مگر ابھی یہ دوندا نہیں ہوا، اس نے دانت نہیں گرائے ابھی، لیکن آپ کو یقین ہے عمر 2 سال ہو چکی ہے، دوندا اگرچہ نہیں ہوا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا شریعت میں کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ یا اسی طرح آپ کسی ایسے قابل اعتماد شخص سے جانور خرید رہے ہیں جو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اور آپ کو اس کے اوپر کامل یقین ہے، کامل یقین کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور وہ بندہ بھی کہے کہ اس کی عمر تو پوری ہے مگر یہ بھی دوندا نہیں ہوا، تو جس کے اوپر آپ کو کامل یقین ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ مگر ہم چونکہ عام طور پہ ہمارے شہروں میں جانور خریدے جاتے ہیں منڈیوں سے، سڑک سے، تو وہاں پہ جو بیوپاری ہوتے ہیں نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ پتہ نہیں کن کن شہروں سے اور کن کن گاؤں سے سفر کر کے آتے ہیں۔ اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جانور اگرچہ عمر میں چھوٹا ہے، وہ جھوٹ سچ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جانور بکے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ اجنبی شخص سے جانور خریدیں بیوپاری سے تو پھر وہ لاکھ دفعہ بھی کہے، قسمیں اٹھا کے کہے کہ یہ 2 سال کا ہے، تو جب تک آپ اس کے دانت چیک نہیں کر لیں گے، تسلی نہیں کر لیں گے کہ یہ دوندا ہوا ہے کہ نہیں، اس کا منہ کھول کے دانت چیک کریں، اس کی قسموں پہ نہ جائیں، اس لیے کہ وہ تو کاروباری لوگ ہیں، وہ تو جھوٹ سچ بول کے وہ تو کہیں گے کہ ہماری آمدنی ہونی چاہیے۔ تو اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر گھر کا جانور ہے یا کسی قابل اعتماد بندے سے آپ جانور خرید رہے ہیں اور وہ تسلی دے رہا ہے کہ عمر پوری ہے، تو پھر بسم اللہ کر کے اس کو ذبح کر دیں، اور اگر کسی اجنبی سے خریدیں، اجنبی بیوپاری سے، تو پھر اس کے دانت کا چیک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو قربانی کی تعریف میں 3 چیزوں کو میں نے ذکر کیا تھا، مخصوص جانور، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جانور بھی مخصوص، ان کی عمریں بھی مخصوص۔ اب آتے ہیں قربانی کی دوسری شرط کی طرف، وہ کیا ہے؟ مخصوص دن۔ قربانی کے جس طرح جانور شریعت نے خاص کر دیے ہیں، یاد رکھیں اسی طرح شریعت نے قربانی کرنے کے دن بھی خاص کر دیے ہیں۔
اور قربانی کرنے کے کتنے دن ہیں؟ جی بولیں کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں۔ 10 ذی الحج عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 10 کا پورا دن، 11 کا پورا دن اور 12 غروب آفتاب سے پہلے 3 دن اور 2 راتیں یہ شریعت نے مقرر کی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 10 ذی الحج صبح انشاءاللہ العزیز 10 ذی الحج ہے، تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، تو چونکہ حضور کے دور میں تو صرف ایک ہی جگہ مسجد نبوی، اس میں ہی عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کی جاتی تھی، تو انہوں نے پہلے ادا کر دی۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو کہا حضور میری تمنا یہ تھی کہ غریبوں کے گھر میں سب سے پہلے میرے جانور کا گوشت پہنچنا چاہیے، تو اس لیے میں نے پہلے کر دی۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرو۔ تو اس لیے مسئلہ یاد رکھیں کہ شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ادا کر دی جائے تو باقی شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح انشاءاللہ ہم عید کی نماز ادا کریں گے تو وقت مختلف ہیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، تو کہیں پہ 6 بجے عید کی نماز، کہیں پہ 6:30، کہیں پہ 7، کہیں پہ 7:30۔ تو بہرحال اگر شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز پڑھ لی جائے تو باقی شہر والوں کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو قربانی کے دن بھی مخصوص ہیں، اگر کوئی آج قربانی کا جانور ذبح کر لے تو اس کی قربانی قبول نہیں، یا کوئی 13 ذی الحج کو 14 ذی الحج کو ذبح کرے گا، گوشت تو حلال ہوگا مگر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو پتہ چلا جانور بھی مخصوص ہیں اور دن بھی مخصوص ہیں۔ تیسری چیز ہے قربانی میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ اونچی بولیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بڑی خاص بات میں عرض کرنے لگا ہوں، بات کڑوی ہے لیکن قبول کیجئے گا۔ ہم پوچھتے ہیں جناب آپ نے جانور لے لیا قربانی کا؟ تو بعض لوگ ہمیں یہ جواب دیتے ہیں کہ میرا ارادہ تو نہیں تھا اس سال قربانی کرنے کا، مگر میں نے سوچا کہ عید کے دن سب کے گھر میں گوشت پکے گا اور میرے گھر میں سبزی پکے گی، تو مجھے یہ عجیب سا لگا، تو اس لیے میں نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے کہ میرے گھر میں بھی گوشت پکے۔ تو مجھے بتائیں اب اس بندے کی نیت صرف اور صرف گوشت پکانے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، لہٰذا ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جناب آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا، حاجی صاحب، صوفی صاحب، حضرت صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، آپ نے جانور خرید لیا قربانی کا؟ بعض لوگ جواب دیتے ہیں کہ اس دفعہ ہاتھ ذرا ٹائٹ تھا، ارادہ تو نہیں تھا، مگر بچوں نے بڑا زور ڈالا، بیوی نے بڑا زور ڈالا، تو بال بچوں کو راضی کرنے کے لیے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بچے ناراض نہیں ہونے چاہیے، بیوی ناراض نہیں ہونی چاہیے، میں نے جانور خرید لیا ہے۔ تو اللہ کے بندے تیری نیت اپنے بال بچوں کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کا ذکر تو تو نے کیا ہی نہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا تو تو نے سوچا بھی نہیں، لہٰذا اب صرف تو بال بچوں کو خوش کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کا ثواب تجھے نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ بڑا وسوسہ ہے ہمارے آج کے اس دور میں، چونکہ ہر طرف بناوٹی دور ہے، ہر بندہ دوسرے سے اوپر ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میری عزت، میری شہرت، میرا نام، میرا چرچا، میری تعریف سارے ہی لوگ کریں۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کی یہ نیت ہوئی کہ میں نے مہنگا جانور خریدنا ہے، مہنگا جانور 60,000 کا لیلا، 70,000 کا موٹا تازہ بکرا میں نے لینا ہے، تاکہ جب اس کی رسی پکڑ کے میں گلی میں چلوں لوگ پوچھیں کتنی قیمت ہے تو میں بتاؤں 60,000 ہے، تو اگلا بندہ بھی کہے جناب کمال کر دی آپ نے، 60,000 کا بکرا آپ نے لے لیا۔ تو یاد رکھیں اگر یہ نیت آ گئی ناک اونچا رکھنے کی،
اپنی واہ واہ کرانے کی، برادری میں عزت ہو جائے۔ بعض لوگ خدا نہ خواستہ اس لیے بھی قربانی کرتے ہیں کہ میں نے قربانی نہ کی تو تانے ماریں گے، برادری والے، شریکے والے، گلی محلے والے تانے ماریں گے، اور یار تجھے کیا ہوا ہے، تم نے جانور نہیں لیا۔ تو لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کے مینوں سے بچنے کے لیے میں نے قربانی کا جانور خرید لیا۔ تو اب ایسے جانور کا گوشت تو حلال ہوگا مگر قربانی کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات ہے۔ ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو اپنی اپنی نیتوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، اور وہ کوئی وار خالی نہیں جانے دیتا، وار کرتا ہے، حملے کرتا ہے، ہماری نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا تو وہ آپ الفاظ پڑھیں ذرا سورہ کوثر کے، کیا فرمایا اللہ نے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، ہر خیر کی کثرت عطا فرما دی۔ آگے کیا ہے؟ فصلی لربک، فصلی لربک، پس شکرانے کے طور پہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، ونہر، اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور ہماری قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ 17ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح مسئلہ ارشاد فرما دیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے بندو، یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو نا میری بارگاہ میں عید کے دنوں میں قربانی کے نام پہ، یاد رکھو تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت ہم تک پہنچتا ہے، نہ خون ہم تک پہنچتا ہے، ہم تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ تم نے 1.5 لاکھ کا ویڑا لے لیا، تم نے 70,000 کا لیلا خرید لیا، تم نے 1 لاکھ کا بکرا خرید لیا، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی، مگر اگر نیت تمہاری اللہ کو راضی کرنا نہیں تو اللہ کہتا ہے نہ میں تمہارے جانوروں کے خون کو دیکھتا ہوں، نہ ان کے گوشت کو دیکھتا ہوں، میں تو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہوں، تمہاری سوچ کو دیکھتا ہوں، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں کہ تم کس نیت سے جانور ذبح کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے۔ تو اس لیے جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ نے سعادت دی ہے کہ کل یا پرسوں یا اس سے اگلے دن وہ جانور ذبح کریں گے، سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو کیا کریں؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا داروں کو خوش کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا تو خوش ہوتی نہیں ہے، یہ کبھی خوش نہیں ہوتی۔ آپ پورے کا پورا بکرا لوگوں میں تقسیم کر دیں، پورے کے پورے ویڑے کا گوشت تقسیم کر دیں، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی بات کاری دیں گے، کوئی نہ کوئی اعتراض کاری دیں گے۔ تو لوگوں کو خوش نہ کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، اللہ کی خوشنودی کرنے کے لیے قربانی کریں۔ اس سے اگلا مسئلہ، قربانی کا جانور جب مسلمان خریدتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو جانور میں خریدنے لگا ہوں وہ بے عیب ہونا چاہیے، اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ اور شریعت مطہرہ میں عیب والے جانور کی قربانی لگتی بھی نہیں ہے۔ لولا جانور، لنگڑا جانور، کانا جانور، اتنا کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں، عیب والا، نقص والا، ایسا جانور اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس طرح جانور کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، بے عیب ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ پیسے جو اپنی جیب میں ڈال کر ہم منڈی جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، ان پیسوں کا، اس دولت کا، اس نقدی کا بھی پاک، طیب اور طاہر ہونا ضروری ہے۔
ایسا نہیں کہ جانور تو ہم نے بڑا سونا لے لیا، بڑا ستھرا لے لیا، جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، مگر معاذ اللہ جو پیسہ ہم نے اس پہ خرچ کیا وہ سود کا تھا، وہ رشوت کا تھا، وہ چوری کا تھا، وہ ڈاکے کا تھا، وہ کسی کی حق تلفی ہم نے کر کے جانور خریدا تھا، تو اللہ تعالیٰ صرف بے عیب جانور کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو پیسہ تم خرچ کر رہے ہو وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو اپنے پیسوں کا حلال ہونا، طیب ہونا، طاہر ہونا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے اس نقطہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، جو جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرو تو اپنا حلال مال خرچ کیا کرو، طیب مال، پاکیزہ مال، ستھرا مال میری بارگاہ میں خرچ کیا کرو۔ تو اس لیے جس طرح ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو کیا خیال ہے نالی کے پانی سے یا گٹر کے پانی سے ہم ان کو دھوئیں تو کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ وہ اور زیادہ گندے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر کسی کی یہ نیت ہوئی کہ میں حرام کے پیسوں سے قربانی لے لیتا ہوں اللہ قبول کرے گا، تو جس طرح گٹر کے پانی سے ہمارے گندے کپڑے پاک نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ناپاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر کسی نے حرام کے مال سے قربانی لے لی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی۔ تو کوشش کریں خوبصورت جانور لینے کی، بہتر جانور لینے کی، اس لیے کہ یہ جو جانور ہم لوگ ذبح کریں گے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ تو جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے تحفہ اور ہدیہ بھی اتنا ہی بڑا دیا جاتا ہے، جتنی بڑی بارگاہ ہو تحفہ اتنا بڑا دیا جاتا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جائیں تو گلے سڑے آم وہ نہیں آپ لے کے جاتے، گلے سڑے آم، بلکہ جس گھر میں جائیں اس کا سٹیٹس دیکھ کر آپ پھل فروٹ لے کر جاتے ہیں۔ یا اور مثال دے دیں، دولہے کو سلامی دینی ہو تو 5,000 کا پھٹا نوٹ جس کے اوپر 10 ٹیپیں لگی ہوں وہ آپ نہیں دیں گے، یار موقع نہیں ہے، وہ ریڑھی والے کو دے دیں گے، وہ کریانے والے کو دے دیں گے، دولہے کو سلامی نہیں دیں گے، یار موقع نہیں ہے۔ تو جو جانور آپ اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں یہ تو سوچیں یہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب آپ اس کی گردن پہ چھری رکھ کے یہ تکبیر پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اللہ تیرے نام لے کر تیری بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں، اے بندہ خدا جب تو ذبح اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے، اللہ کا نام لے کے کر رہا ہے، تو سوچ اگر تیرا پیسہ ہی حرام کا ہوا، پیسہ ہی چوری کا ہوا، پیسہ ہی شبے کا ہوا، اور نیت تیری یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ قربانی کا جانور کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے گا؟ اس لیے جس طرح جانور بے عیب ہوتا ہے، اسی طرح جو پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے وہ پیسہ، وہ رقم، وہ دولت بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اور اس سے اگلا مسئلہ، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ حالات ٹھیک نہیں، دکان نہیں چل رہی، کاروبار ٹھپ ہے، جیب اجازت نہیں دیتی، تو میرے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ تو یہی ہے، صاحب استطاعت کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اور صاحب استطاعت کون ہے؟ تفصیل تو اس کی بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن ایک فکرے میں آپ یاد رکھیں کہ جو بندہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا مالک ہو، یعنی جتنے پیسوں میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، اور آج کل کے دور میں یہ تقریباً 60-65 ہزار، کیونکہ آج کل سونا بڑی چھلانگیں لگا رہا ہے، چاندی بھی اوپر جا رہی ہے، تو یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جس کے پاس بازار سے آپ پتہ کر لیں کیا قیمت ہے 52.5 تولے چاندی کی، بہرحال 65 ہزار کے لگ بھگ۔ تو جس بندے کے پاس عید کے 3 دنوں میں اتنے پیسے آ جائیں جو ضرورت سے زائد ہوں، زائد از ضرورت ہوں، اور اس کے اوپر قرض بھی نہ ہو، تو ایسا بندہ صاحب استطاعت ہے۔
ایسا بندہ شریعت کی نظر میں غریب نہیں، سوکھا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب بھی قربانی کا موسم آتا ہے تو ہمیں اپنی جیب کی تنگی یاد آ جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں شادی ہو، ہمارے بیٹے کی، بھائی کی، یا چچا زاد کی، ماموں زاد کی، پھوپھی زاد کی، تائے زاد کی، تو 40-50 ہزار کا خرچہ تو معمولی بات ہے۔ ہم قرض اٹھا کے بھی سارے چائے پورے کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے نانکے کی طرف سے جانا ہے، ذرا سارے سگن تو میں نے پورے کرنے ہیں نا، کوئی بات نہیں، ہاتھ ٹائٹا قرض لے لیتا ہوں تاکہ میرے شریک مجھے تانے نہ ماریں۔ ذرا غور کیجئے، شادی بیاہ کے فنکشن ہو، ہمارے حالات ٹھیک نہ ہو، ہم لوگوں سے قرض اٹھا کے سارے چاہ پورے کرتے ہیں لوگوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے۔ کوئی بات نہ کرے کہ تو شادی پہ آیا تھا تو خالی ہاتھ ہی آ گیا تھا، یا تو آیا ہی نہیں تھا۔ تو سوچے تو صحیح کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں تو قرض اٹھا کے کرتے ہیں، اور جب 1 سال کے بعد رب کی بارگاہ میں مالی قربانی دینے کی بات آئے تو بڑی چھوٹی نہیں کر سکتے تو بڑے میں حصہ ڈال دیں۔ 13-14 ہزار کی تو بات ہے، سال بعد قربانی آئے تو پھر ہمیں اپنی جیب کی تنگی یاد آ جاتی ہے، قرض یاد آ جاتا ہے، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا۔ یہ سارے وسوسے ہمیں قربانی کے دنوں میں یاد آتے ہیں، سارے اسی موقع پہ یاد آتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ نہیں سوچتے میری جیب میں 30 ہزار کا موبائل بھی پڑا ہے، 70 موٹر سائیکل بھی میرے پاس ہے، گھر میں فریج بھی ہے، LCD بھی ہے، اور بھی ضروریات زندگی کی ساری سہولتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ لیکن 13-14 ہزار خرچ کرنا ہو تو ہم غریب ہو جاتے ہیں۔ سنیں اللہ کے نبی کا فرمان، حضور نے فرمایا من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال، حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، وسعت دی ہو، استطاعت دی ہو، مگر اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آیا کرے۔ حضور نے اپنی مسجد کے دروازے ہی بند کر لیے ہیں اس بندے کے لیے۔ اور کیا خیال ہے، دنیا میں ہم جس سے تھوڑے ناراض ہونا، ان بن ہو جائے، منہ ماری ہو جائے، ہم اسے سلام نہیں لیتے، اور جس سے تھوڑا زیادہ ناراض ہوں اسے کہتے ہیں کہ میرے سامنے نہ آنا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس سے زیادہ ناراض ہوں ہم کہتے ہیں خبردار میرے گھر نہ آنا، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ گویا ہم جس سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہیں، اور دین نے مسجد کے دروازے، عیدگاہ کے دروازے بند کیے ہیں اس بندے کے لیے جو طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو سوچیں کس قدر اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے۔ تو کوشش کریں، کوئی بات نہیں، حالات ٹائٹ ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، تو اللہ کی راہ میں آپ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی اپنا کرم فرما دے گا، اللہ بھی اپنا فضل فرما دے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں صرف والد صاحب قربانی کر دیں تو ان کے جو بالغ بیٹے ہیں، کماؤ پتر ہیں، انہیں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ابا جی نے جو کر دی، سربراہ نے کر دی، تو اب باقیوں کی طرف سے تو ضروری نہیں نا۔ تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابا جی نماز پڑھ دیں تو باقی کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابا جی نے جو پڑھ دی ہے۔ ابا جی زکوٰۃ دے دیں تو سب نے زکوٰۃ دے دی، یہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے؟ قربانی کے دن یہ مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، گھر میں جتنے صاحب حیثیت ہیں، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، اگر وہ اپنا علیحدہ کماتے ہیں، بزنس اپنا کرتے ہیں، جتنے صاحب استطاعت ہیں وہ سارے کے سارے قربانی کریں گے تو واجب ادا ہوگا۔ صرف سربراہ کی طرف سے ادا کرنے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کی طرف سے قربانی کر لوں، مرحوم والدہ کی طرف سے قربانی کر لوں؟ بسم اللہ، کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کریں، اپنی طرف سے واجب ادا کر لیں۔ جب آپ نے اپنی طرف سے واجب ادا کر دیا، اپنے نام کی قربانی کر دی، پھر آپ اپنی جیب کو دیکھیں، اگر استطاعت ہے
کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والد صاحب کی طرف سے کریں، والدہ کی طرف سے کریں، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں۔ اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام 2 قربانیاں کرتے تھے ہر سال۔ پوچھا حضور ایک اپنی طرف سے کرتے ہیں، دوسری کس کی طرف سے؟ کہا ایک تو اپنی طرف سے کرتا ہوں، دوسری اپنی امت کی طرف سے کرتا ہوں، امت کی طرف سے۔ اور حضور نے حضرت علی شیر خدا کو حکم دیا تھا، علی ہر سال 2 قربانیاں کرنا، ایک اپنے نام کی اور ایک میرے نام کی۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ امتی جو حضور کے نام کی قربانی کرے۔ اعمال تو پیش ہوتے ہیں نا، تو کیا خیال ہے جب حضور کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں اور فرشتے کہیں حضور آپ کا نام لے کے، حضور آپ کا یہ فلاں غلام نے جو فلاں جگہ پہ رہتا ہے اس نے آپ کے نام کی قربانی کی ہے، قبول کریں۔ تو جب حضور کے سامنے ہم گناہ گاروں کا نام لیا جائے گا تو اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہے، اس سے بڑے خوش نصیبی کی کیا بات ہے۔ تو پہلے اپنی طرف سے، پھر جس کی طرف سے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کا گوشت غرباء کو یاد رکھیں، مساکین کو یاد رکھیں، یہی فلسفہ قربانی ہے۔ اور اتنا کم از کم بھیجیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ٹرے میں 4 بوٹیاں رکھ کے کسی بوڑھی خاتون کو بگا دیتے ہیں، جاؤ پوری گلی میں پورے محلے میں تقسیم کر رہا ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کہ 4 بوٹیوں سے کسی کا کیا بنے گا۔ کم از کم اتنا تو دیں کہ ایک وقت کی ہانڈی پک سکے۔ سارے اپنے اپنے محلے کے غریب لوگوں کو جانتے ہیں، مستحقین کو ان کو یاد رکھیں اور اتنا گوشت بھیجیں کم از کم ایک وقت کی ہانڈی بک سکے۔ آخری بات سن لیں حضرات، 90,000 کا ویڑا لے لیتے ہیں ہم، 10,000 کسائی کو دے دیتے ہیں، مگر ہم صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ ذبح کر لیا جانور، اس کی آنتیں، اس کی باقیات جو بچ جاتی ہیں وہ ہم گلی میں، چوک میں، چوراہے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو 90,000 آپ نے جانور پہ لگایا، 10,000 کسائی کو دیا، تو 200-300 دے کر وہ جو باقیات ہے وہ بھی کسی دوسری جگہ پہ لگانے کا بندوبست کریں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان صفائی پسند ہوتا ہے، طہارت پسند ہوتا ہے۔ بدبو پھیلی ہوتی ہے عید کے 1 ہفتے کے بعد بھی وہ سمیل نہیں جاتی۔ تو یہ کیسی ہماری مسلمانی ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے گند دور کر کے گلی میں پھینک دیا، چوک میں پھینک دیا۔ تو اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ اور ایک اعلان سن لیں، چونکہ ہماری اس مسجد میں، مسجد کے ساتھ مدرسہ حفظ القرآن شروع ہے، اور مدرسے کے الگ اخراجات ہیں، مسجد کے الگ ہیں، مدرسے کے الگ اخراجات ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ جو اپنے جانوروں کی قربانی کرے، ان کی کھالیں وہ اپنی اس مسجد کے ساتھ ملحقہ جو مدرسہ ہے اس کے نام کی وقف کریں اور خود یہاں پہ پہنچائیں، اس لیے کہ مسجد آپ کی، مدرسہ آپ کا، چلانا بھی تو آپ نے ہے نا، باہر سے تو آ کے نہیں چلانا لوگوں نے۔ تو یہ پہلی دفعہ اعلان کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلا سال ہے جب سے مدرسہ بنا، تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جب آپ قربانی کی کھال دیں گے، بچے پڑھیں گے، تو جب تک پڑھتے رہیں گے آپ کو تب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے، اس کو جو ہے یہ ویسے ہی نہ سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا اور توجہ کیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے جانوروں کی کھالیں جو ہیں وہ خود اس مدرسے کے نام پہ یہاں پہنچائیں، دوسروں کو بھی اس کی خبر دیں، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد